انتظامی یونٹ اور صوبے میں فرق کیا ہے؟ دنیا بھر میں رائج کیا ہے؟ ہمارے نظام کا حل کیا ہے؟ اور چونکہ فواز صاحب نے آپ کو چھیڑا تھا ڈیٹا کے ساتھ، تو ڈیٹا کی مدد سے اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو I'll be thankful. بالکل. اچھا جی دیکھیں، دو مختلف بنیادی چیزیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسرے صوبوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان دونوں کے اوپر میں آپ کو اپنا حل تجویز کروں گا، میں صرف تجزیہ نہیں کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. آپ جو مرضی نظام لے کر آ جائیں، لیکن پاکستان جیسا ملک جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف تاریخ رکھنے والے علاقے ہیں، یہاں پر جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے جو بھی نظام لے کے آئیں، اگر اس میں نظام چلانے والے عوام کے فیصلے کے مطابق نہیں ہیں اور بند کمروں کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس نے اس نظام کو چلانا ہے، جو مرضی نظام لے کے آپ آ جائیں اس نے ناکام ہونا ہے. تو سب سے پہلی تو شرط یہ ہے. اب آ جائیں جی، پہلے میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر بات کر لیتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے اندر جو سب سے بنیادی کمزوری، اور میرے خیال میں اگر مجموعی طور پہ میں دیکھوں تو پاکستان کا آئین ایک بہت خوبصورت آئین ہے، اور اس کے اندر بہت ہی اچھی چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. اور بہت جو 73 کا آئین جنہوں نے بنایا، جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، وہ واقعی میں انہوں نے ایک احسان کیا اس قوم کے اوپر، اور تمام تبدیلیوں کے بعد اسی نے جوڑا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر جو کمزوری رہ گئی نا، یہ تو اس کے اندر لکھ دیا گیا کہ 3 ٹیئرز ہوں گے گورنمنٹ کی، وفاق ہوگا، صوبہ ہوگا اور مقامی حکومت کا نظام ہوگا. 140A کے اندر یہ بھی لکھ دیا گیا کہ مقامی حکومت کا نظام جو ہے اس کے اندر انتظامی، مالی اور سیاسی طور کے اوپر با اختیار بھی ہوگا. لیکن جس طریقے سے آئین کے اندر باقی ساری وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں صرف اصول مرتب کیا گیا ہے، وہ ہمیں زمین پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پورا ہیومن رائٹس کا اتنا خوبصورت چیپٹر ہے، بڑے بڑے یہاں پہ اچھے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ تقریباً ہر ایسپیکٹ اس میں کور ہے. بلکہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میں ہی پٹیشنر تھا. ہاں عمران اسماعیل صاحب، یہ جو پنجاب حکومت جو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی تھی، الیکشن نہیں کرا رہے تھے، تو جسٹس جواد صاحب نے مجھ سے وہ پڑھ کے کہلوایا کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ یور پولیٹیکل اوپینین ایکسپریس کرنا جو ہے یہ بھی آپ کا فنڈامنٹل رائٹس کے اندر سے ہے. سو وہ سب جو ہے، کیونکہ وہ صرف اصول ہے اور جہاں اس کی تشریح نہیں ہوئی بھی، وہ زمین پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہی مسئلہ ہمارے مقامی حکومت کے سسٹم کے اندر ہے. آپ کو ایک آئینی ترمیم کرنی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایک ترمیم عوام کے لیے. ابھی تک تو ترامیم ساری وہ ہو رہی ہے نا کہ طاقتور کو اور مزید کیسے طاقتور ہم بنا سکتے ہیں نظام کے اندر. 26 27 اس کے آرکیٹیکٹس بھی شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے کچھ آرکیٹیکٹس، اور آئی ایم شیور اس کی اچھی کوئی ریزننگ بھی ہوگی. بٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طاقتور اور زیادہ مزید طاقتور ہو گئے. تو یہ ترمیم جو ہے، یہ واقعی میں عوام کی بہتری کے لیے. اس ترمیم کے اندر کیا 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ جس طریقے آپ فرما رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے نفاذ کے لیے ترمیم چاہیے. جی بالکل، آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. جہاں ابھی جتنا لکھا ہوا ہے یہ ناکافی ہے. جو آپ نے سوال پہلے پوچھا تھا کیا تشریح کی ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں بالکل ضرورت ہے. کیسے؟ اور میں وہ تشریح آپ کو بتا رہا ہوں کیا چاہیے. پلیز انلائٹن اس مور. ٹھیک ہے نا. پہلی ایسپیکٹ اس کے اندر جو کور ہونا ہے، آئین کے اندر بالکل واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاق کے پاس کیا اختیارات ہیں اور صوبے کے پاس کیا اختیارات ہیں. پہلے ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی، وہ کنکرنٹ لسٹ بھی ختم کر دی گئی. اب کوئی ابہام نہیں ہے. ریل چلانی ہے، یہ وفاق کا کام ہے. پیٹرولیم جو ہے اس کی پالیسی بنانا وفاق کا کام ہے. جو پانی نکاسی آب ہے، پانی کی سپلائی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ صوبے کا کام ہے. اسی طریقے سے آئین کے اندر شیڈیول ایڈ کر کے آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے کیا کیا چیزیں مقامی حکومت کا اختیار ہیں جو پھر صوبہ لے نہیں سکتا آپ سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے کراچی وسیم اختر صاحب ابھی ہے نہیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں کہ کراچی کی ایک طاقت جو ہے وہ پروونشلائز کر کے وہ ہر سبجیکٹ جو ہے وہ پروونس میں لے لیا گیا ہے. پنجاب کے اندر آپ نے کارپوریشن تو پھر صوبے کے سی ایم اپنی تصویریں کہاں لگائیں گے؟ جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا بھائی. اس ترمیم کے اندر یہ بھی لکھ دیں کہ تصویر پھر بھی آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی لگانی ہے.
اچھا خاص طور پہ اگر کوئی خوش شکل وزیر اعلیٰ تو اس کی تو ضرور لگانی چاہیے. اسی طریقے سے پنجاب میں آپ نے کارپوریٹائز کر دیا ہے. سو جب تک آپ آئین کے اندر ان رائٹس کو, لوکل گورنمنٹ کی, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, میرے خیال میں آپ اگر صوبے کو پاس چھوڑیں گے, ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جس کے پاس وہ ساری پاورز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے یہ پاور چھوڑ کے نیچے دے دو, وہ نہیں دے گا. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وسائل کی تقسیم. آپ کو پتا ہے کہ چین جو کہ یونٹری اسٹیٹ ہے, کمیونسٹ پارٹی اس کو چلاتی ہے سپوزٹلی, لیکن جیسے اگر آپ شامی صاحب بتا رہے تھے, آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ ڈیوالوڈ سسٹم چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے رفلی کوئی 1 کروڑ کے قریب افراد ہیں جو اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. وہ حصہ بنتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے, 12 کروڑ ممبر ہیں اس پارٹی کے. 12 کروڑ چین کے لوگ اس پارٹی کے ممبر ہیں جو ملک کو چلا رہی ہے. لیکن جو مقامی حکومت والا پارٹ ہے, میں آپ سے وہ ذکر کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ پورے چین کے جو حکومتی نظام ہے اس کے اخراجات کو اگر آپ بریک اپ کر کے دیکھیں گے تو تمام جو 100 روپے خرچ ہوتے ہیں اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ مقامی حکومتیں خرچ کر رہی ہیں. پاکستان میں یہ 5% سے کم ہے, چین میں 60% ہے. وہاں پر ان کے پاس انسینٹیوز دینے کی فسکل پاورز موجود ہیں. وہ کمپیٹ کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے. چائنا کا ایک صوبہ دوسرے صوبے سے مقابلہ کرتا ہے کہ باہر سے وہ فورن انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئے گا. مقامی حکومتیں جو شہر ہیں, جو ضلعی حکومتیں, وہ مقابلہ کرتی ہیں. سو دوسرا پارٹ جو ہے, 2 حصے ہوں گے اس کے وسائل کے اندر. پہلا یہ کہ کون سے ٹیکسز, اگین جس طریقے سے صوبائی ٹیکس اور وفاقی ٹیکس اس وقت کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہے, لوکل گورنمنٹ کے کون سے ٹیکس ہیں وہ آئین کے اندر لکھنا ہے. اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے, NFC ایوارڈ کے اندر آپ نے 3rd ٹیئر کی ڈسٹریبیوشن بھی شامل کرنی ہے. آپ نے وفاق اتنا رکھے گا, صوبوں کے پاس اتنا جائے گا, اور اتنا حصہ جو ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس جائے گا. وہ فارمولا بیسڈ ہوگا, جس طریقے سے ابھی ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہے, صوبوں کے درمیان جو بٹوارا ہو رہا ہے NFC ایوارڈ کا, جو 97.5% آ رہا ہے, اسی طریقے سے جیسے فارمولا بیسڈ ڈسٹریبیوشن ہے پروونسز میں. اب یہ تیسرا نقطہ بڑا دلچسپ اور مشکل ہے. اگر NFC کی آپ 3rd ٹیئر بھی ایجاد کروا رہے ہیں جی, پھر گل نہیں بنی. بالکل بنے گی سر, کیسے نہیں بنے گی. آپ ایک دفعہ بیٹھ کے آپ نے کرنی ہے. میں آپ سے وہی تو بول رہا ہوں نا کہ اگر آپ واقعی میں بلیو کرتے ہیں جمہوریت کے اندر, تو یہ آپ نے کرنا ہی ہے نا. اس وقت کوئی اس کو نہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا نا, وہ نام پروونشل فائنانس ایوارڈ آنا ہے. جب تک آپ آئین کے اندر پروٹیکشن نہیں دیں گے یہ نہیں ہونے والا. تیسرا حصہ جو اس کے اندر ہونا ہے وہ ٹینیئر کی پروٹیکشن کا ہے. وفاق کے اندر قومی اسمبلی الیکٹ کرتی ہے وزیر اعظم کو. الیکٹڈ لیڈر اس اسمبلی کا واحد شخص ہے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے سوائے وزیر اعظم پاکستان کے کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے قومی اسمبلی کی ٹرم پورے ہونے سے پہلے اس کو تحلیل کر سکے. ٹھیک ہے جی. یہی صورتحال صوبے کے اندر ہے. جو صوبائی اسمبلی کا الیکٹڈ لیڈر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے. وزیر اعظم زیادہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبے کی اسمبلی ڈیزالو کر دے. ورنہ پاکستان میں جیسی ہی وفاق میں آئے گی نا گورنمنٹ, تو اس سے جو اپوزنگ پارٹیز ہیں اس کی پروونشل گورنمنٹ اگلے دن فارغ ہو جانی ہے. سو اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹس کا جو سسٹم ہے, وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آپ کو پروٹیکشن دینی ہے کہ پروونشل چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جب اس کی مرضی آئی اس نے اس کو ڈیزالو کر کے ختم کر دیا. یہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. Rationally it makes loads of sense, honestly. تحریک انصاف کی حکومت کے تجربے سے سیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دیں گے, پہلے بھی لوگوں نے ذکر کیا, عمران خان جینوئنلی اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک مضبوط نظام کے بغیر آپ کا سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم بنے, سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو نیچے سارے مسلم لیگ نون کے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کام ہی نہیں کرنے دینا, انہوں نے چلنے ہی نہیں دینا, اور یہ تو بڑی دھاندلی ہوئی تھی جی, ساری دھاندلی سے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو فارغ کریں, نیا الیکشن کرائیں گے.
چند مہینوں کے اندر وہ فارغ ہوئے. ویسے کتنے معصوم تھے آپ کے خان وہ صاحب؟ چند مہینوں میں فارغ ہوئے اور اس کے 3 سال بعد جیسے فواد چودھری نے بتایا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہم الیکشن نہیں کروا سکے یہاں پہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی لیڈر کی ثوابدید پہ نہ چھوڑیں, کسی وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پہ نہ چھوڑیں. یہ آپ اس کو آئین کے اندر اس کو پروٹیکشن دیں. یہ تو ہے جی میرا حل جو میں آپ کو دے رہا ہوں لوکل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک.